الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کلا وعد اللہ الحسنى وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت الفت و مودت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی کی لمی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پیشتر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے بیان کیے گئے کہ آپ پدری اعتبار سے والد کی طرف سے علوی اور فاطمی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں۔ چونکہ آپ کی والدہ کے دادا اور نانا دونوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لگتے ہیں۔ اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو آپ کی شان اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اہل سنت والجماعت کو آپ کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کا ذمہ ان کے حوالے فرمایا تھا۔ یعنی حضور کے کاتبین وحی جو تھے، وحی لکھنے والے، قرآن لکھنے والے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں، کیونکہ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ سگے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان وہ بھی صحابی، آپ کی والدہ ہند وہ بھی صحابیہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑی شان آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابی کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ تو جو شرف صحابیت سے مشرف ہوا، اللہ کے رسول نے فرما دیا اب اس کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ خلق خدا اور انسان کی بھی لعنت ہوتی ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی بڑی فضیلت اور بڑی شان عطا فرمائی۔ ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ، ہم کو تمام صحابی پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنا ہے، ان کی عظمت کو ماننا ہے، ان کی شان اور رفعت کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ صحابہ انبیاء اور مرسلین کے بعد صحابہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں، ادنا صحابی ہو چاہے اعلیٰ صحابی ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے موقع پر جنت کی ان کی بشارت عطا فرمائی۔ ترمذی کے حدیث پاک میں آقا یوں فرماتے ہیں
اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا. ہادی کا مطلب ہوتا ہے رہنما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے. حضور نے دعا کر دیا ہے مولا میرے معاویہ کو ہادی اور رہنما بنا دے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کے واسطے رہنما بنایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے؟ ایمان لانے کا پس منظر کیا بنتا ہے؟ فتح مکہ کے دن تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. جب مکہ فتح ہوا، دنیا تو یہ سمجھتی ہے مکہ فتح ہوا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے حضور نے مکے کو تو فتح کیا، لیکن مکے کے ساتھ ساتھ مکے کے باشندوں کے دل کو بھی فتح فرما لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کا دل جیتا تھا. آقا نے چند موقع پر ارشاد فرمایا فلاں کے گھر میں جو داخل ہوگا اس آدمی کو امان دے دیا جائے گا، فلاں کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان دے دیا جائے گا. اس انداز میں فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا. اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اسی دن ایمان لائے. تو حضرت امیر معاویہ کا بھی ایمان لائے. اس سلسلے میں علامہ ابن عساکر علی رحمۃ الرضوان نے تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 67 کے اندر لکھا، جس کے راوی حضرت عمر ابن عبداللہ عنسی ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خود اپنے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں امیر معاویہ کہ جب حدیبیہ کا سال آیا، حدیبیہ کا سال وہی سال ہے کہ سن 6 ہجری میں آقا علیہ السلام مدینے سے تو 1200 صحابہ کے ساتھ نکلے اور راستے میں 200 کا اضافہ ہو گیا. اس طریقے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے آئے تھے. تو مکہ کے باشندوں نے روک دیا تھا. ان میں کیا دم کی وہ روکیں، ان میں کیا دم کی وہ روکیں. ان کو ظاہراً انہوں نے روکا، ورنہ جو معاہدات ہوئے تھے ان معاہدوں کے حساب سے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا. بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو قبول فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو سراسر شکست ہے، ان کی بات مان لینا یہ ہار ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. اے محبوب آپ نے جو ہے صلح کر لی ہے، لیکن اگلے سال آپ کو کھلے فتح عطا کی جائے گی. تو اس طریقے سے مکہ فتح ہوا تھا. تو حدیبیہ کا وہ سال کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے حضور کو روک دیا، بیت اللہ سے روک دیا، جانے نہ دیا. فرماتے ہیں معاہدے ہوئے جن میں سراسر آقا علیہ السلام پر بات تھوپی گئی. تو فرماتے ہیں آقا نے ان کو قبول فرما لیا. بس اسی بات نے میرے دل میں اسلام کو جگہ دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، مان لیا. اسی بات نے میرے دل میں اسلام کو پیدا کر دیا. میں مسلمان ہو گیا. میری والدہ کو خبر لگ گئی، ہند بنت عتبہ کو خبر لگ گئی. یہ وہی ہند ہیں جنہوں آتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی ہو جائیں، اسلام سے پہلے کتنے بھی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام کے صدقے اور رضائے رسول کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہاں البتہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تم سامنے مت آیا کرو. حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں جب ایمان نہ لایا تھا تو سب سے بہترین آدمی کو شہید کیا، لیکن جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو روئے زمین کے سب سے بدتر آدمی مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے جہنم پہنچایا ہے. یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. تو فرماتے ہیں میری والدہ کو خبر لگ گئی. انہوں نے یہ کہا ایاک ان تخالف اباک او ان تقطع امرا دونہ فیقطع عنک القوت. اپنے والد کی مخالفت سے باز آ جاؤ. اگر تم اپنی والد کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو خرچہ پانی دینا بند کر دیں گے، خرچہ پانی تم کو نہیں دیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت ابو سفیان اس موقع میں بازار حباشہ میں تشریف فرما تھے. میری والدہ نے یہ کہا، لیکن فرماتے فَأَسْلَمْتُ وَأَخْفَيْتُ اسلامی. اسلام جب ایک بار آ گیا تو یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اسلام کی محبت جس کے دل میں بیٹھ گئی. ہم لوگ تو بائی چانس مسلمان ہیں نا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں نا.
صحابہ سے پوچھو یہ بائی چانس نہیں، الحمدللہ یہ بائی چوائس مسلمان ہوئے ہیں، اپنی پسند سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول کر لے اور پھر ذرا سی بات میں چھوڑ دے؟ رشتہ جاتا ہے تو جانے دیں۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں پدر مادر بلادر مال و جان پر فدا کر دے۔ سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار صحابہ کرام رہتے تھے، لیکن ہم اپنے ارمان نہیں فدا کر پا رہے ہیں، اپنی نظریات کو فدا نہیں کر پا رہے ہیں کہ حضور نے جن نظریات کو دیا ان نظریات کے حامل نہیں بن پا رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان حضور نے بڑھائی، ہم گھٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے مقام کو حضور نے بڑھا دیا، ہم لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ کو سے بغض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی محبت کا جام پلایا ہے، صحابہ کی محبت کا جام پلایا۔ خالی دعویٰ نہیں، ابھی حدیثیں بھی خوب آئیں گی۔ فرماتے میں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن اسلام کو چھپایا رہا، اسلام کو اپنے والد سے چھپاتا رہا، میں نے ظاہر نہیں کیا۔ لیکن آقا علیہ السلام جب عمرہ کے قضا کرنے کے واسطے اگلے سال تشریف لائے تو بھی میں مسلمان رہا۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ جب میں مسلمان رہا کسی وجہ سے میرے والد کو خبر لگ گئی، ابو سفیان کو خبر لگ گئی، تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا اے امیر معاویہ تم سے بہتر تو تمہارا بھائی ہے۔ بھائی کون؟ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جو ہے یزید، جو فاسق مردود الشہادہ خبیث الباطن ہے، لیکن ایک حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں ان کا بھی نام یزید ہے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں جگہ عطا فرمائی تھی، گورنر بنایا تھا، انہی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا اے امیر معاویہ تم سے بہتر تمہارا بھائی ہے کہ کم سے کم میرے دین پر تو ہے۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام ایک میں آیا ہے پوروں میں پھیلے گا، پوروں میں پھیلے گا۔ یزید بھی ایمان لائے جو حضرت امیر معاویہ کے سگے بھائی، وہ بھی ایمان لائے۔ اس یزید کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حضرت امام حسین کا مخالف رہا۔ امام حسین کو جنہوں نے قتل کیا، فقہا فرماتے یوں کہنا کہ جتنے امام حسین کے قاتلین ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز ہے۔ تو قاتلین امام حسین پر تو اللہ کی لعنت ہے، ان کا تذکرہ کرنا کیسا؟ بہرکیف اسلام لے آیا۔ اس کے بعد فرماتے میرے والد نے مجھے سمجھایا لیکن فلم آلو نفسی خیرا، میں نے اپنے بارے میں کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑتے چھوڑ دینے دیں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے مکے کو فتح فرمایا، لوگ جوق در جوق اسلام لانے لگے، تو میں نے بھی کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، لوگوں کو بتا دیا میں مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک موقع پہ سنیں آقا کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک وہی 59واں حصہ صفحہ 68، جس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر بھی صحابی، ان کے والد حضرت عبداللہ جو غزوہ احد کے پہلے شہید ہیں وہ بھی صحابی۔ تو حضرت جابر فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال اتخذ معاویۃ کاتبا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھنے والوں کے لیے آپ نے لوگوں کو مقرر کیا ہے، تو امیر معاویہ کو بھی قرآن لکھنے کے واسطے مقرر فرما لیں۔ اللہ اکبر، قرآن لکھنے کے لیے یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں حافظ قرآن، حافظ قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے؟ تو یہ صحابی حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ کاتب قرآن بھی ہیں، قرآن لکھنے والے بھی ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اچھا، حضرت جبرائیل کس کا فرمان لے کے آئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ قرآن کہتا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کو کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے حکم دیا؟ محبوب بنا لو کاتب۔ ارے اللہ تعالیٰ نے جنہیں پسند فرما لیا، اللہ کے رسول نے پسند کر لیا، مسلمان تو انہی کو پسند کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری اسلام اور ایمان کی شان تو یہی ہے، ایمان اور ایمان کا مقام تو یہی ہے کہ جسے اللہ اس کے رسول پسند کرے ہم بھی انہیں پسند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایسا ہی ایک موقع پر حضرت جعفر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے،
حضرت علی کے بھائی ہیں. دیکھیں کیا تعلق ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت جعفر کے درمیان، جو حضرت علی کے بھائی ہیں. وہ نزاع اجتہادی جو ہوا وہ الگ مسئلہ ہے، بڑوں کے معاملے میں ہم نہیں پڑھا کرتے. بڑوں کا جو معاملہ ہے بہت بڑے، ہم لوگ اگر ان میں جا کے کلام کریں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، یہ گستاخی ہوگی. ایک فارسی کا محاورہ ہے، خطائے بزرگا گرفتن خطاست، بڑوں کی غلطی پکڑنا یہ بھی غلطی ہے. ارے بڑے کی غلطی پکڑے، غلطی ہے تو صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 98 کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کچھ امرود لے کر کے آئے. امرود جانتے ہیں نا، جام. ہمارے لیے کیسا جام ہے، آدمی کھاتا ہے تو جام ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے. بہرحال جام جس کو امرود کہا جاتا ہے. کچھ امرود لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کاشان اطہر میں تھے. پیش کیا، اتنے میں حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان آ گئے. تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر سے، انا لک ھذا، اے جعفر طیار یہ امرود کہاں سے لے کر کے آ گئے، کہاں تم کو مل گئے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا، اہداہ الی رجل شاب حسن الحیۃ فی بعض اسفاری، میں اپنے سفر میں تھا، مجھے ایک نوجوان جو حسین و جمیل تھا اس نے تحفے میں دے دیے، اس نے مجھے تحفہ دیا، ہدیہ دیا، وہاں سے میں لے کر کے آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جعفر سنو، فاحببت، حضرت جعفر نے کہا انہوں نے مجھے دیا، فاحببت ان اہدیہ الیک یا رسول اللہ، اس نوجوان نے مجھے دیا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں یہ تمام امرود آپ کو میں تحفتاً دے دوں. اس لیے حضرت جعفر نے حضور کی بارگاہ میں تحفہ کر دیا. آقا علیہ السلام نے اس سے ایک کو تناول فرمایا، ایک کو کھایا، وَأَخَذَ مِنْ وَاحِدًا، اور ایک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وَأَعْطَاهَ مُعَاوِيَةَ، آقا علیہ السلام نے اس ایک امرود کو حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا. اے امیر معاویہ لو، عطا کر دیا. اور عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے معاویہ جیسے میں نے تم کو یہاں پر امرود اٹھا کر دیا، جنت میں بھی ایسے ہی اتفاق ہوتا رہے گا، جنت میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوتا رہے گا. اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ سنو، 4 جنتی لوگ ہیں، 4 جنتی لوگ ہیں جن کا تعلق ان امرود سے ہے، اور ان میں سے چوتھے تم ہو. 4 جنتی لوگ ہیں جن کا تعلق اس امرود سے ہے، ان میں چوتھے تم ہو. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا تو میں ہو گیا، باقی 3 کون؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ایک جبرائیل، کہ جبرائیل جو تحفہ دیے تھے وہ جبرائیل تھے، جبرائیل. دوسرے جعفر طیار، تیسرا میں، اور چوتھے تم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. ارے آقا جسے جنتی کہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جنت کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے. جب جنت مقدر ہے امیر معاویہ کا، تو ہم کون ہوتے ہیں جنتی کی شان میں گستاخی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں نازیبہ کلمہ کہنے والے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب عرض کیا، حضور نے وضاحت فرمائی. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے جعفر بتاؤ کس نے تحفہ تم کو دیا تھا؟ کہا حضور میں تو نہیں جانتا. حضور نے فرمایا جبرائیل تھے. کیا تھے وہ؟ جبرائیل. اچھا ایک بات بتائیے، فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟ ارے زور سے بولے نا بھائی. نور. یہ آج کا 2 اور 4 سمجھ گئے ہوں گے، 2 اور 4، اور ہم لوگ کو بھی 2 6 کہتے ہیں. الحمدللہ 2 6 تو ہیں ہم لوگ. 2 6 کتنا ہوتا ہے؟ 12 نا. الحمدللہ پوری دنیا 12 کے صدقے میں ہے، پوری دنیا 12 کے صدقے میں، اور ہمارے سنت والجماعت تو 26 کے صدقے ہی میں ہے الحمدللہ. تو 2 4 جو ہے نا، ان کا کہنا یہی رہتا، ہمیشہ پریشان رہتے کہ جو نور رہتا ہے اس کا بدن نہیں ہوتا. جبرائیل کیسے تھے؟ خوبصورت تھے نا. جبرائیل کیسے خوبصورت تھے، نوجوان تھے. تو آقا علیہ السلام نے بتایا وہ جبرائیل، حالانکہ فرشتے نور سے بنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
وہ نور مجسم ہو کے آیا تھا۔ ارے جب فرشتے مجسم ہو کر کے آ سکتے ہیں تو میرا نبی سید الانوار ہے، میرا نبی سید الانبیاء، میرا نبی وجہ تخلیق کائنات، ولادت سے پہلے خالی نور تھا، پیدا ہوا تو نور مجسم بن کے آ گیا، وہی نور مجسم بن کر کے آیا۔ بہرحال حضور نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، ہوا سید الملائکہ، وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وانا سید الانبیاء، اور آقا فرماتے ہیں میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، وجعفر سید الشہداء، اور جعفر سید الشہداء ہے۔ اب ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ہم تو کئی لوگوں کے بارے میں سنے سید الشہداء، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور نے فرمایا۔ سید الشہداء ہم لوگ حضرت امام حسین کو بھی کہتے ہیں، سید الشہداء حضرت جعفر طیار کو بھی حضور نے فرمایا، تو بلا شبہ یہ اپنی اپنی نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے سید الشہداء ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شہادت کا جو انداز تھا اس انداز کی بنا پر سید الشہداء ہے۔ حضرت امام حسین جس انداز میں شہید ہوئے وہ شہادت کے انداز کے اعتبار سے سید الشہداء ہے۔ حضرت جعفر طیار بازوؤں کو کٹا کر جس انداز میں شہید ہوئے اس انداز شہادت کی بنا پر سید الشہداء۔ سب کے انداز الگ الگ اپنے۔ بہرحال اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنْتَ يَا مُعَاوِيَةُ سَيَّدُ الْأَمَنَا، اے امیر معاویہ سن لو، میری امت میں جتنے امانت دار ہیں سب کے سردار تم ہو، جتنے امانت دار ہیں سب کے سردار تم ہو۔ اندازہ لگائے حضرت امیر معاویہ کا مقام، جتنے امانت دار، ارے امانت میں خیانت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ تاریخ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ جو یزید کو خلافت سے ولی عہد بنایا تھا تو اس میں کئی شرطیں لگائی تھیں، لوگ شرطوں کو نہیں بتاتے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا بتائیں گے، میری ڈائری میں سب لکھا ہوا ہے۔ کچھ شرطیں لگائی تھیں، ان شرطوں میں سے ایک یہ شرط تھی کہ مکہ اور مدینے والوں کا خیال رکھنا۔ امام حسین مدینے والے، کیونکہ مدینے سے گئے نا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا۔ حضرت امیر معاویہ نے پہلے ہی عزیز سے کہا تھا کہ خیال رکھنا ان کا، اور کئی شرطیں رکھی ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ تو جب شرط لگا دی، اب بتائیے نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے نا، کوئی وضو نہ کرے نماز پڑھے نماز ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ نے جن شرطوں پر ولی عہد بنایا تھا ان شرطوں کا پابند یزید تھا، جب نہیں پابند ہے تو خلیفہ کیسے بن جائے گا، ولی عہد کیسے بن جائے گا؟ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمہ ان کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا، یزید خبیث الباطن تھا کہ وہ شرطوں کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ ارے جو اپنے باپ کی بات نہ مانے گا دنیا کے کیا مانے گا؟ حضرت امیر معاویہ کی شرائط پہ عمل نہیں کیا اس نے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر بھائی 59واں حصہ صفحہ 72، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حبط علی جبرائیل ومعه قلم من ذهب، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، ان کے پاس سونے کا قلم تھا، سونے کا قلم، اور اس کے بعد کہا قال لی ان العلی الاعلی یقرئک السلام، حضرت جبرائیل آئے سونے کا قلم لے کر کے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلی یعنی پروردگار عالم آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام کہے تو بلا شبہ شریعت بنے۔ ارے جب خدا نے سلام کہلایا شریعت کا حصہ بن گیا تو سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے دیوانے بھی تو سلام کہتے ہیں۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا سنت الہیہ پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل نے کہا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، وَهُوَ يَقُولُ لَكَ حَبِيبِي قَدْ أَحَدَيْتُ الْقَلَمَ مِنْ فَوْقَ عَرْشِي إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، اور وہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ قلم میں نے اپنے عرش سے تم کو عطا کیا اور اس قلم کو آپ امیر معاویہ کو عطا کر دیں۔
اور امیر معاویہ کو دینے کے بعد کہہ دیں کہ اس قلم سے اپنی رائٹنگ میں مرہ ان یکتب آیت الکرسی بخطہ بہذا القلم ویشکلہ ویعجمہ ویعرضہ علیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب امیر معاویہ سے کہہ دینا اس قلم کے ذریعے سے آیت الکرسی اپنی رائٹنگ میں لکھ دے، اپنی تحریر میں اپنی خط میں لکھ دے، اور لکھنے کے بعد زبر زیر لگا دیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں فَإِنِّي قَدْ قَتَبْتُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِی مِنْ سَاعَةٍ يَكْتُبُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِیامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وہ قلم سے آیت الکرسی لکھیں گے، جب سے لکھیں گے تب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پڑھیں گے، پڑھنے والوں کی تعداد کے حساب سے امیر معاویہ کو میں ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرما رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ہم لوگ کہتے بھی کیا ہے امیر، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ امیر کا معنی کیا ہے؟ یہ امیر غریب نا بابا، امیر کے معنی ہوتا ہے آرڈر دینے والا۔ حضرت امیر معاویہ کو ہم آرڈر دینے والا بھی کہتے ہیں، نازبہ کلمہ بھی۔ اللہ اکبر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لکھ دیں آیت الکرسی تو قیامت تک جتنے لوگ پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد سے لوگوں کو ثواب عطا فرمائے، حضرت امیر معاویہ کو ثواب عطا فرمائے۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، وہی تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 79، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ جلوس عندہ، فرماتے میں آقا کی بارگاہ میں حاضر گیا جبکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کون کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی و معاویہ جلوس عندہ، یہ پانچوں صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، چاروں خلفاء اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل الرطب وہم یاکلون معہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور یہ لوگ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ تازہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ معاملہ یہ تھا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یلقمہ، قال معاویہ یا رسول اللہ ناکل و تلقمنا، اور آقا علیہ السلام بھی کھجور کھا رہے تھے، یہ لوگ بھی کھجور کھا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں صحابی کو اپنے ہاتھ سے کھجور کا لقمہ بنا کے کھلا رہے تھے۔ تو آتے امیر معاویہ نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ ناکلو و تلقمنا و تلقمنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کھاتے ہیں اور آپ لقمہ بنا کے دے رہے ہیں، آپ لقمہ بنا کے دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں ہاکذا ناکل فی الجنہ ویلقم بعضنا بعضا، ہم لوگ جنت میں بھی ایسے ہی کھائیں گے، ہم ایک دوسرے کو لقمہ بنا کر کھلائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بشارت دے دیا تو امیر معاویہ کو ایک ساتھ کھائیں گے ہم لوگ اور ایک دوسرے کو لقمہ بنا کر کھلائیں گے بھی۔ تو حضور نے جنتی ہونے کی بھی بشارت دی اور یہ بھی بتایا دنیا میں جیسے امیر معاویہ کو ہم نے کھلایا ہے جنت میں بھی ویسے ان کو کھلائیں گے۔ یہ شان آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، محشر میں جب حضرت امیر معاویہ جائیں گے تو کون سی چادر پہنے ہوں گے، کون سی چادر اوڑھیں گے، کیا نصیبہ ان کا۔ اللہ تعالیٰ سنی کے ہر بچے کو حضرت امیر معاویہ کے نصیبے پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے۔ کیا مقام ہے یار، محشر میں جب آئیں گے اللہ تعالیٰ اسی چادر کے صدقے ہم گنہگاروں کی بخشش فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، دیکھیے ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ آل رسول کی بھی محبت رکھتے ہیں، صحابی رسول کی بھی محبت رکھتے ہیں، ہے نا، ہم دونوں کی محبت والے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان تو جام پلا کے چلا گیا، بلکہ جام ہی نہیں، جام کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو سوار کر کے گیا اور پیغام دے دیا دنیا والوں کو، کہنا سنیو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، دونوں کی ضرورت ہے ہم کو الحمدللہ۔ اسی لیے میں بار بار بتاتا ہوں، حضور نے بتایا نا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، حدیث پاک میں آیا، جہاز کی طرح ہے کہ جو سوار ہو گیا بچ گیا اور جو نکل گیا ڈوب گیا۔ اچھا بتاؤ سمندر میں جہاز ہوگا تو جہاز کو ساحل اور کنارے پہ جانے کے لیے روڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا،
راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سمندر کا سفر کرتے ہیں وہ راستہ ادھر ادھر سے نہیں ستاروں سے دیکھا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے، جہاز کی طرح، جو سوار ہوا بچا، جو نہیں سوار ہوا پھنسا، ڈوب گیا۔ اس کے بعد آقا نے کیا فرما دیا؟ جہاز پہ سوار ہو گئے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو یہ پیغام بھی حضور نے دے دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، ان کی پیروی کرو تمہارا جہاز منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے دونوں کی ضرورت ہے، اہل رسول کی بھی ضرورت ہے، صحابی رسول کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو جب محشر میں آئیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 93، جس کے راوی حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث یوم القیامہ معاویۃ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سنا، صحابہ رسول حذیفۃ الیمان فرماتے ہیں میں نے سنا آقا فرماتے ہیں جب معاویہ محشر میں آئیں گے تو ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اللہ اکبر! محشر میں جن کے اوپر نور ایمان کی چادر، دنیا تو ان کے ایمان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، محشر میں نور ایمان کی چادر ہوگی، حضور نے فرمایا۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں یوں آیا، وہی تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 93، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یخرج معاویۃ من قبرہ وعلیہ رداء من السندس والاستبرق ومرصع بالدر والیاقوت علیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر الصدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر معاویہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا قبر سے باہر، ان لوگوں کو تو اپنے عقیدے پہ مر جانا چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں جو انتقال کر گیا وہ سنتا نہیں۔ الحمدللہ ساری دنیا کا عقیدہ یہی کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، سارے جو قبر میں زندہ ہیں وہ بھی سنیں گے اور جو سڑ گڑ گئے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ ان کو تو اپنے عقیدے میں مر جانا چاہیے کہ جو مر گیا وہ سنتا نہیں ہے، اور ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نہ آواز ہوگی، کہاں کہاں پہنچ رہی ہے؟ پوری دنیا میں پہنچے گی وہ آواز۔ معلوم یہ ہوا حضرت اسرافیل میرے نبی کے امتی ہیں، جب آقا علیہ السلام کی امتی ان کی آواز کا یہ عالم، تو مصطفیٰ کی آواز کا اندازہ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور خطبہ دیتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع صحابہ کا ہے، پھر بھی یہ آواز بغیر میک کے پہنچتی رہی، بغیر میک کے پہنچتی رہی، بغیر کیف۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، ان کے اوپر ریشمی چادر ہوگی مرصع بالدر والیاقوت، جو موتیوں اور یاقوت سے ایک دم سجی ہوگی، مرصع ہوگی، اور اس پر لکھا ہوگا چادر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر الصدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا بھی تذکرہ، ابو بکر کی خلافت کا تذکرہ، عمر کی عدالت کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان غنی کا بھی تذکرہ اور حضرت علی کا بھی تذکرہ اس چادر سے ہوتا رہا ہے نا۔ یہ معاملہ ہوگا حضرت امیر معاویہ کا، یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ اور یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں بڑی شاندار جاندار، ایک بار نبی، آل نبی، صحابی نبی سب پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آل نبی میں صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق، اور اس قول کی تائید ایک حدیث سے بہت شاندار انداز میں ہوتی ہے یار۔ آل نبی میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق، اور اس قول کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس حدیث پاک کو ایما کے اندر نقل کیا گیا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مومن تقی فہو علی، ہر مومن متقی پرہیزگار میری اولاد ہے۔ اب بتاؤ صحابہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟
صحابہ سے بڑھ کر ایمان والا کون یار؟ ایمان تو حقیقت میں انہی کے پاس رہا. ہم کو تو ایمان کی شعائیں ملی ہیں، کرنیں ملی ہیں. کما حقو ایمان ادار، تو آقا نے فرمایا ایمان والا. اور پھر جو متقی پرہیزگار بن جائے، حضور فرماتے میری اولاد صحابہ ایمان والے بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، تو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ میری اولاد میں شامل ہے نا. تو آل رسول بھی ہے صحابی اس اعتبار سے. تو اب بتائیے آل رسول جب ہو گئے صحابی تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ بھی آل رسول ہوئے کہ نہیں؟ ارے تمام آل رسول سے محبت کرتے الحمدللہ، کسی کو چھوڑتے نہیں. جو بھی آل رسول ہے الحمدللہ ہم ان کی قدموں کی دھول ہے. ارے دھول بن جائے تو یہ ہمارا مقدر ہے نا. تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 103 کی حدیث، جس کی راویہ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بیان فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخی معاویۃ راقد علی فراشہ. وہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور میرے بھائی معاویہ بستر پر آرام فرماتے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. فرماتی ہیں فذهبت، تو میں گئی تاکہ میں ان کو ہٹا دوں. تو جیسے ہی میں آگے بڑھی ہٹانے کے لیے حضور نے فرمایا داعی، اے ام حبیبہ رہنے دو، جانے دو. کانی انظر الیہ فی الجنہ یتکی علی اریکتہ. ارے تمہارا بھائی بستر پہ سو رہا ہے، ارے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جنتی آدمی جنت کے تخت پہ سو رہا ہے. اللہ اکبر، ایک جنتی آدمی جنت کے تخت میں سو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی خوابگاہ کو جنت کا تخت قرار دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کو جنتی کہا ہے. ارے جہاں پہ حضرت امیر معاویہ لیٹ جائیں وہ جگہ جنت کا حصہ بن جائے تو خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ کی تربت وہ تربت ہے کہ وہاں لیٹ گئے تو اللہ نے جنت کا حصہ بنا دیا. اچھا، اس سے نتیجہ نکال کے یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ جب ان کی خوابگاہ جنت کا حصہ تو ان کو جو مرتبہ ملا مصطفیٰ کے صدقے، تو مصطفیٰ کی خوابگاہ تو بدرجہ اولا جنت کا حصہ. اب اس کو کہنا صنم اکبر، معاذ اللہ، یہ تو وہی کہے گا جو واقعتاً میں صنم اکبر کا پجاری ہوگا، ورنہ تو ہم لوگ آقا علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والے. الحمدللہ. ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، وہی تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 90. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام حبیبہ ومعاویۃ عندها نائم علی السریر. آقا علیہ السلام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے جبکہ حضرت امیر معاویہ تخت پر آرام سے سو رہے تھے. حضور نے فرمایا من ھذا یا ام حبیبہ، یہ کون ہے ام حبیبہ؟ یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کو معلوم نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ دھیان دے دے کون ہیں. ام حبیبہ نے عرض کیا اخی معاویہ تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی معاویہ ہے. اور یا رسول اللہ کہا، یہ نہیں کہا میرے شوہر صاحب، میرے سرتاج.